السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خلق خدمت۔ ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آغاز کربلا پر روشنی ڈالیں گے۔ کل 2 محرم ہمارے آستانہ بی بی فاطمہ سلام علیہا میں ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری کے ارشاد سے تلاوت قرآن، ذکر، دعا، اذان دری امام حسین پر مبنی کی گئی۔ چلیے اس پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد شیخ شمس تبریز احمد قادری چشتی صابری نے آغاز کربلا پر روشنی ڈالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسے واقعیت کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جو ہماری پہچان ہے اور جو ہماری زندگی کی راہ روشن کرتا ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، وہ ایک پرانا انتقام تھا، ایک فیصلہ تھا جو اس وقت ہوا جب بنو ہاشم سے بنو امیہ کی دشمنی نے اپنا رنگ دکھایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، ایک بہت گہرا پرانا انتقام تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے خلاف بنو امیہ کے دلوں میں جلتا رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ صرف اسلام کے دشمن نہیں تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے۔ کربلا کا آغاز اس وقت ہوا جب بنو امیہ نے دیکھا کہ نبوت بنو ہاشم کے گھر میں ہے، جب ان کے دل میں جلن پیدا ہوئی کہ کیوں نبوت بنو امیہ کے خاندان میں نہیں آئی۔ بنو ہاشم کا خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، علم، صدق، خدمت انسانیت اور اخلاق میں سب سے آگے۔ اور بنو امیہ کا جو قریش کا دوسرا بڑا خاندان تھا، دنیا داری، سیاست، مال اور تکبر میں مشہور تھے۔ جب اسلام کی پہلی روحانی مکے میں پہلی تو سب سے پہلے جس نے روشنی کو بجھانے کی کوشش کی وہ تھا ابو سفیان، بنو امیہ کا سردار۔ اس کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر چبایا تھا، وہ بھی بنو امیہ سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکے میں ستایا گیا۔ وہ رات سوچئے، وہ لمحہ سوچئے جب شہر مکہ میں چاند نہیں چمک رہا تھا مگر ظلم کا اندھیرا پوری روشنی کو دبانے چلا آیا تھا۔ وہ رات جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل طے ہو گیا تھا۔ معاذ اللہ، دارالندوہ میں بیٹھک ہوتی ہے، قریش کے سردار بنو امیہ کے بادشاہ صورت ظالم ایک ہی فیصلہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دو، معاذ اللہ، ایک ساتھ مار دو تاکہ اس کا لہو کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ جب ظلم طے ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے ہیں۔ ان کا گھر کا گہرا لگا دیا گیا، ایک کرفیو جیسا ماحول تھا، ہر راستہ بند، ہر نگاہ قتل کے ارادے سے تھی۔ مگر اس رات ایک اور تاریخ لکھی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر امام علی کو دے دی، کہا تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں مدینے کی طرف نکلتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا وفاداری تھی! امام علی کی موت سامنے تھی لیکن چادر اتار کر نہیں، چادر اوڑھ کر سو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں لیکن ڈر سے نہیں، کلمہ حق کی امانت لے کر ظلم سے دور انصاف کا شہر بنانے مدینے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ ہجرت نہیں تھی، وہ زبردستی کا جلا وطن تھا، وہ روانگی نہیں تھی، وہ ظلم کے شہر سے نکالی گئی روشنی۔ یہی کربلا کا آغاز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ، ان کا گھر چھوڑنا، امام علی کا جان کی قربانی دینا، یہ سب کچھ کربلا کی روح کا آغاز تھا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام امن سے پہلا تو وہ یہ بھول گیا کہ اسلام ان لوگوں کے خون سے پہلا جو ظلم کے خلاف کھڑے رہے۔ اسلام اس نبی سے پہلا جو گہراؤں میں سے گزرے۔ اسلام اس امام علی سے پہلا جو قتل کے خوف جھیل کر بھی وفاداری پر قائم رہے۔ مکے کے وہ دکھ بھرے دن یاد کیجئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا، ان کے گھر کے باہر کچرا ڈالا گیا، ان کے دشمنوں نے ان کے نام پر جھوٹ بولتے رہے۔ یہ سب کرنے والے وہی بنو امیہ کے افراد جنہوں نے اپنی سیاست اور طاقت کے لیے اسلام کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا یہ صرف جنگ تھی یا نفرت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا
تو سب کو معاف کیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا لیکن صرف زبان سے۔ اس کے بیٹے معاویہ اس وقت بھی منافقت میں ڈوبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ یہ تھا ظلم کا پہلا حصہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ستائے گئے وہ تھے بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا صرف رسول کے بیٹی نہیں تھے، وہ جنت کے سیدہ تھے، حق کی آواز تھے اور ظلم کے سامنے ایمان کا ذوالفقار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلے جس کا حق مارا گیا وہ تھے بی بی فاطمہ سلام علیہا۔ فدق چھین لیا گیا، گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، وہ گر پڑے، ان کا پہلو شہید ہو گیا جس کا نام مبارک محسن تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ظلم کا بازار سج گیا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا بیمار ہو گئے اور آخری وقت میں صرف ایک وصیت کی، کہا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، میرا غم لوگوں کے سامنے نہ لانا۔ آج بھی مدینے میں ان کے حجرے مبارک کا کوئی نشان نہیں۔ وہ روٹ کر چلی گئی مگر دنیا کے لیے ایک مثال چھوڑ گئی۔ حق چھپایا جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔ سلام ہو بی بی فاطمہ سلام علیہا پر اور ان کے درد پر جو کربلا تک چلا گیا۔ یہ تھا ظلم کا دوسرا حصہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے میدان میں ہزاروں کے درمیان امام علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اسلام نے اپنا راستہ صاف کر دیا تھا، حق کا فیصلہ ہو گیا تھا، مگر کچھ دل اس فیصلے سے کبھی راضی نہیں ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امام علی کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ جس نے بدر، احد، خیبر اور حنین میں اسلام کا پرچم اٹھائے، اسی علی کو سیاست کے نام پر داری طرف کر دیا گیا۔ بنو امیہ اور ان کے ساتھیوں نے اس پیغام کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے امام علی کی حق کی خلافت کو روکا۔ وقت سے بنو امیہ نے سیاست اور طاقت کو اسلام پر فارغ کر دیا۔ جب امام علی نے خلافت کو سنبھالی تو ظلم نے تلواریں اٹھا لی۔ جمل میں جنگ ہوئی تو مسلمان کے سامنے تھا۔ صفین میں قرآن نیزوں پر چڑھا دیا گیا اور نہروان میں امام علی کے اپنوں نے ہی تلوار اٹھا لی، لیکن امام علی نے ہر دفعہ صبر کیا، حق کا راستہ چھوڑا نہیں۔ ان کے لیے دنیا نہیں، صرف انصاف اور ایمان کا پرچم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اس کی گواہی حدیث ثقلین، صحیح مسلم، ترمذی اور مسنود احمد ہے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ علی میرے لیے وہی ہے جو ہارون موسیٰ کے لیے تھا۔ اس کی گواہی صحیح مسلم والیوم 4 اور صفحہ نمبر 1870 ہے۔ معاویہ نے امام علی کے خلاف جنگ صفین چھیڑی، قرآن کو نیزوں پر چڑھا دیا، مگر نیت صرف تخت کی تھی۔ اس نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کروانا شروع کیا۔ مالی کے اسٹر کو زہر دیا گیا، حجر ابن عادی جیسے وفادار کو قتل کروایا، مسجدوں میں امام علی کے نام پر لعنت فرض قرار دی۔ پھر ایک وقت آیا صبح کی آذان میں مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں زہر بھری تلوار سے سر مبارک کو شہید کیا گیا۔ امام علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور اللہ کے گھر میں شہید ہوئے۔ یہ تھی اس مولا کی قربانی جس کے پاس علم بھی تھا، اعمال بھی تھا، لیکن سیاست کے اندھیروں میں اس کا نور چھپانے کی کوشش کی گئی۔ سلام ہو امام علی پر جن کی زندگی صبر، علم اور حق کا مثال ہے۔ یہ تھا ظلم کا تیسرا حصہ۔ امام حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
لیکن جنت کے اس سردار کو دنیا نے کیا دیا؟ جب مولا علی شہید ہوئے تو امام حسن نے امت کے امن کے لیے صلح کو پسند کیا، کیونکہ ان کا مقصد کرسی نہیں، امت کا خون بچنا تھا۔ مگر معاویہ نے اسی امام کے لیے زہر طے کیا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلاتے تھے۔ امام نے زہر کا گھونٹ پیا لیکن شکایت نہیں کی، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے تک صبر اور حق پر قائم رہے۔ اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو مدینے میں کہہ دیا گیا، علی کے بیٹے کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جس امام نے امت کے لیے صلح کی، اس کے جنازے پر بھی تیروں کی برسات کی گئی۔ آخر میں جنت البقیع کا وہ کونا بنا جہاں آج بھی امام حسن علیہ السلام کا روضہ مبارک موجود ہے۔ مگر دنیا کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے، حق کے لیے کبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھی صرف زہر پینے سے بھی اسلام زندہ رہتا ہے۔ سلام ہو امام حسن پر جنہوں نے صبر کا جسم بنا کر ظلم کا منہ توڑ دیا۔ یہ تھا ظلم کا چوتھا حصہ۔ جب معاویہ مر گیا تو اس کا بیٹا یزید تخت پر آیا۔ شرابی، ناچ گانوں کا عاشق، قرآن کا دیوانہ نہیں، ظلم کا دیوتا تھا وہ۔ اس نے کہا، حسین سے بیعت لو یا سر کاٹ دو، معاذ اللہ۔ یہ تھا وہ انتقام جو بنو امیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے لیا۔ کربلا صرف جنگ نہیں تھی، دشمنی کا انجام تھا۔ کربلا میں امام علی کے بیٹے، زہرا کے لال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر، امام حسین، پیاسا، تنہا لیکن حق پر قائم۔ یزید نے اس راہ کو آگے بڑھایا جہاں اسلام کو ایک تاج اور دنیا کا کھیل بنا گیا۔ وہ ایک شرابی، فاجر اور فاسق تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو بیعت مانگ کر ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن امام نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ تھا کربلا کے راستے کا پہلا قدم۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، وہ ایک پیغام تھا، ایک مثال تھی۔ وقت کا پیغام تھا کہ حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کی مثال دینا۔ اس دن امام حسین نے اپنے لال، اپنے جنازوں کو اس میدان میں خوش خون سے سجا دیا جہاں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کا پیغام ہر اس شخص کے لیے تھا جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، حق کو دبایا جا رہا ہے۔ ہر دور میں یزید ہے اور ہر دور میں حسین کی ضرورت ہے۔ کربلا کا آغاز صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں، کربلا کا آغاز اس رنجش سے ہوا جب بنو امیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے خلاف پیدا کی۔ کربلا کا آغاز ان دنوں سے ہوا جب اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، جب حق کو دبایا گیا اور جب ظلم کو دین کا نام دیا گیا۔ یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق اور ظلم کے درمیان فرق سمجھتا ہے، جو اپنی پہچان بچانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں انصاف اور سچائی کا پیغام پھیلانا چاہتا ہے۔ آج بھی امام حسین پکار رہے ہیں، کیا کوئی ہے جو میرے دین کو بچائے؟ کیا کوئی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو؟ کیا کوئی ہے جو حق کے لیے سر دے دے مگر جھکنے سے انکار کرے؟ تو اے میرے دوستو، ماتم کرو، لیکن صرف آنسوؤں کا نہیں، ماتم کرو اس امت کی خاموشی کا، ماتم کرو اس ظلم کا جو آج بھی منبر پر حسین کا نام لے کر یزید کی تعریف کرتے ہیں، ماتم کرو اس دنیا کا جہاں سچ بولنے والے کٹ جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے تاج پہنتے ہیں۔ کربلا صرف جنگ کا میدان نہیں، روح کا میدان تھا۔ وہاں تلوار سے بھی پہلے حسین نے سجدہ کیا، زمین گونج گئی، یا اللہ یہ سجدہ تو ابراہیم سے بھی آگے ہے۔ کعبہ میں سجدہ کیا تھا، سجدہ قبلے کی طرف تھا، لیکن کربلا میں سجدہ خود قبلہ بن گیا۔ کربلا صرف قتل نہیں تھی، یہ اللہ کا پیغام تھا، جس طرف حسین ہو وہی حق ہے۔ یہ سجدہ وہ تھا جہاں فرشتے رو رہے تھے اور اللہ کے عرش پر خاموشی تھی۔ آج بھی کعبے میں سجدہ ہوتا ہے، مدینے میں سلام دیا جاتا ہے، مگر کربلا میں دل سجدہ کرتا ہے، کیونکہ کربلا اور کعبہ ایک ہی نور کے سلسلے کے دو مقام ہیں۔ لبیک یا حسین،
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज का इस बयान का मकसद सिर्फ तारीख़ सुनाना नहीं था, बल्कि वो गम याद दिलाना था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने पर गुजरा। वो हक़ दिखाना था जो छुपाया गया था, वो जुल्म समझाना था जो करबला तक ले गया। सोचिए अगर हम उस वक्त करबला में होते, किसके साथ खड़े होते। आज भी वही सोच चाहिए, हम किसके साथ हैं, हक़ के या ताकत के। आए हम वादा करें कि सिर्फ अश्क बहाने तक अपना रिश्ता ना हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर अमल इमाम हुसैन के रास्ते पर हो। हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, हर हक़ के साथ खड़े रहना, यही करबला का असल पैगाम है। अल्लाह से दुआ है कि हमें हक़ के रास्ते पर कायम रखे, हमें अहले बैत की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और हमें उनके दर्द का हिस्सेदार बनाए। आखिर में हमारे पीर और मुर्शिद शेख शमस अहमद क़ादरी चिश्ती साबरी से माफ़ी तलब करता हूँ अगर उनके इस पैगाम को पहुँचाने में कोई कमी पेशी हुई हो। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हमारे पीर और मुर्शिद शेख शमस अहमद क़ादरी चिश्ती साबरी की इजाज़त से सफ़र करबला पर रोशनी डालेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।